اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 1 کا لیسن نمبر 2 مکمل کر لیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم آگے بڑھیں گے اور ہم لیسن نمبر 3 کو کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 3 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں آنے والے رولز کو سیکھیں گے۔ تو چلیں آپ لوگ اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا پہلا رول ہے وہ ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جب ہم نے حروف الہجا سیکھے تھے تو وہاں پر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہمیں 2 طرح کے گروپس ملتے ہیں، جن کے نزدیک ایک کے نزدیک حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہے، اور دوسرے گروپ کے نزدیک حمزہ اور الف 2 الگ الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ الف کیا ہے اور حمزہ کیا ہے اور حمزہ کی اقسام کیا ہیں۔ تو بیسیکلی جو الف ہوتا ہے نا، جب وہ خالی ہوتا ہے تو وہ الف کہلاتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی علامت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمپل رول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلے اگر وہ لکھا ہوا ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ الف ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ہمیں حرکت لگانی پڑتی ہے یا اس کے اوپر کوئی علامت آ جاتی ہے تو وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی 2 اقسام ہیں، حمزۃ الوصلی اور حمزۃ القطعی، ٹھیک ہے؟ اب حمزۃ الوصل اور قطع آپ کو سننے سے ہی ان کا میننگ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ تو وصل کا اصل مطلب اور معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملانا یا جوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ جوائننگ کے کام آتا ہے، ملانے کے کام آتا ہے، جوڑنے کے کام آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ حمزۃ الوصل ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جو ملا کے پڑھتے وقت گرا دیا جاتا ہے یا اسے حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن کلمہ کے شروع میں یہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ حمزۃ الوصل جیسے اگزامپل میں دیکھ لیں، چلیں اگزامپل کے تھرو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الحمد ہے، ٹھیک ہے؟ اب الحمد میں بیسیکلی یہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، یہ تو میں نے کیونکہ اس کو جوائن کر کے اس حمزہ کو ملانے کے لیے استعمال کرنا تھا، اس لیے اس کے اوپر فتح لگا دی۔ اگر یہ وسط کلام آتا، درمیان میں آتا، اس سے پہلے کوئی اور کلمہ ہوتا تو پھر وہاں پر اس حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہونی تھی اور یہ بالکل الف کی جیسے لکھا ہوا ہمیں نظر آنا تھا، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ یہ ملانے اور جوڑنے کے کام آتا ہے۔ اگر میں اس حمزہ کے اوپر فتح نہ لگاتی تو لام تو ہمارا ہے ہی ساکن، تو کیا ساکن حرف سے ہم کسی کلمہ کو ابتدا کر سکتے ہیں؟ اس کو بولا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ اس کا تو پہلا حرف
پہلا لیٹر جو ہے وہی ساکن ہے. تو اس ساکن حرف کو پڑھا جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے ایک حرف ہو جو کہ متحرک ہو اور وہ اس کے ساتھ جوائن ہو، ملایا جائے، تو پھر ہم اس کلمہ کو پڑھ سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر یہ جو حمزہ وصلی ہے، یہ جب اکیلا کلمہ ہوگا اور بالکل سٹارٹ میں آئے گا تو اس صورت میں ہم اس کو حرکت دے کر اس ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات جو میں نے بتائی کہ جب یہ درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کلام کے درمیان میں آتا ہے، تو اس صورت میں کہیں پر یہ لکھا جاتا ہے لیکن کہیں پر لکھا بھی خیر نہیں جاتا، لیکن پڑھنے میں تو خیر بالکل بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. وسط کلام بعض جگہوں پر یہ لکھا جاتا ہے خالی الف کی صورت میں، لیکن بعض مقامات پر یہ مکمل طور پہ حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے یہاں پہ اب دیکھیں الحمدو کے سٹارٹ میں میں نے واو لکھ دیا، اس کو کر دیا والحمدو، اور سب تعریف اور شکر. ٹھیک ہے. تو اب یہ حمزہ پڑھا نہیں جا رہا، ہم واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ پڑھا نہیں جا رہا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آ رہی، یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا لیکن لکھنے میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگلی اگزامپل دیکھیں، ذہب اللہ بنورہم. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ کا جو ہے حمزہ وصلی یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم با کو ڈائریکٹ لام سے ملا رہے ہیں، کیونکہ یہ وسط کلام آ رہا ہے نا، کلام کے شروع میں نہیں آ رہا، کلام کے درمیان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پہ نون صاد کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، تو لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حمزہ نہیں پڑھا جا رہا، صرف لکھنے میں آیا ہے. اب وہ اگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، ایسے بھی جگہ ہوتی ہیں کبھی وہ لکھنے میں بھی بالکل نہیں آتا، جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں آپ غور کریں تو للہ ہی میں اللہ کا تو حمزہ ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے، لی حرف جر اور پلس اللہ. ٹھیک ہے. تو لی کے بعد اللہ کا حمزہ یہاں پہ تو ہمیں نیچے تو نظر آ رہا ہے جب ہم نے اس کو الگ کر کے لکھا ہے، لیکن جب اس کو جوائن کر کے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا، یہ حمزہ ٹوٹلی حذف ہو گیا. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو رب العالمین کا حمزہ ہمیں وصلی نظر آ رہا ہے، وہ حذف نہیں ہوا. اچھا آگے دیکھیں، ھذا الکرسی للمدرسی. اب الکرسیو کا حمزہ جو ہے بے شک وہ درمیان میں آیا ہے لیکن لکھنے میں آیا ہوا ہے، ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، زال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کو اگر میں الگ سے پڑھوں گی الکرسیو تو پھر اس حمزہ کے اوپر فتح لگا کے لام کے ساتھ جوائن کروں گی، لیکن اگر اس کو وسط کلام لے کے آؤں گی تو پھر نہیں پڑھوں گی. اب یہاں پہ للمدرسی، تو یہ بھی بیسیکلی للہ کی طرح لی پلس المدرسو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا حمزہ ہمیں یہاں پہ نہیں نظر آ رہا، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، لیکن جب ہم اس کو الگ الگ کر کے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر اس کا حمزہ ہے بھی، اور اس کو میں نے اس کے اوپر فتح بھی دی ہوئی ہے کیونکہ اس کو پڑھنا ہے ہم نے. لام ساکن کے ساتھ تو ہم اس کلمہ کو سٹارٹ کر ہی نہیں سکتے نا، تو حمزہ کے اوپر حرکت دے کر تو ہم نے اس کو سٹارٹ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا حمزۃ الوصل. اب آگے دوسرے حمزہ پہ پہنچتے ہیں، یہ ہے حمزۃ القطع. قطع کا معنی جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں منقطع، قطع کرنا، منقطع کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ کاٹنا، الگ کرنا، یہی اس کا معنی ہے. تو حمزۃ القطع وہ حمزہ ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس میں کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یاد تو خیر اس میں بھی ایسا کوئی نہیں اتنی مشکل چیز، لیکن پھر بھی حمزۃ القطع کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ لکھا جاتا ہے، ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے. اب چاہے وہ ہمارا کلام کا سٹارٹ ہو، وسط کلام ہو، اواخر کلام ہو، یا کلمہ کا شروع ہو، کلمہ کا درمیان ہو، یا کلمہ کا آخر ہو، وہ کہیں پر بھی آئے
وہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا۔ حمزۃ القطب بیسیکلی اپنی اصلی حالت یعنی اس صورت میں حمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایسا حرف ہے کہ یہ جوائن نہیں ہو سکتا، نہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ جوڑ کے لکھا جا سکتا ہے، نہ اپنے سے بعد والے حرف کے ساتھ جوڑ کے لکھا جا سکتا ہے، ملا کے لکھا جا سکتا ہے۔ تو بعض آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بعض اوقات حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات حمزہ واؤ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات حمزہ یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ ہم ابھی سیکھتے ہیں۔ حمزہ بیسیکلی 3 کرسیاں یوز کرتا ہے۔ اب کرسیاں مطلب اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا، تو کرسیاں اس سینس میں میں کہہ رہی ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ 3 کرسیاں کون سی ہیں، الف، واؤ اور یا۔ اگر یہ 3 کرسیوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کا رول بھی بتاتے ہیں ہم کہ کس وقت اس نے الف کی کرسی لینی ہے، کس وقت اس نے واؤ کی کرسی لینی ہے، اور کس وقت اس نے یا کی کرسی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ جب یہ حمزہ ابتدائے کلام آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ الف کی کرسی لیتا ہے۔ جب شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ الف کی کرسی لیتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر آپ کو حمزہ اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی نیچے لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی پھر سے اوپر، مطلب وہ حرکت کے حساب سے، اگر فتح ہے تو اوپر، کسرہ ہے تو نیچے، دمہ ہے تو پھر سے اوپر، اور اگر فتح تین ہے، کسرہ تین ہے، دمہ تین ہے تو بھی اسی حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الف کی کرسی وہ کب لیتا ہے، جب اس ابتدائی کلام آتا ہے تو ہر صورت الف کی کرسی لیتا ہے۔ اچھا، جب وسط کلام آتا ہے تو الف کی کرسی وہ تب استعمال کرتا ہے جب اس سے پہلے یا ما قبل فتح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ نسبتاً مطلب آسان ہے نا، الف کی نسبت فتح کے ساتھ ہوتی ہے، واؤ کی نسبت دمہ کے ساتھ ہوتی ہے، یا کی نسبت کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو یاد رکھنا ایسے جتنا مشکل نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ حمزہ سے پہلے اگر فتح ہوگی تو وہ الف کی کرسی لے کر آئے گا، حمزہ سے پہلے اگر دمہ ہوگا تو پھر وہ دمہ کی کرسی لے کے آئے گا، اور اگر اس سے پہلے یا ہوگی تو پھر وہ کسرہ کی کرسی لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے، آپ قرآن مجید میں ایکسیپشنز بھی دیکھیں گے کہ بعض اوقات حمزہ اپنی اصلی حالت میں بھی لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ایک کنارہ سرا بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کی ہی آیات سے کچھ ایگزامپلز دکھا دیتی ہوں، باقی تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، آپ لوگ خود بھی اس پہ تدبر کیجیے گا اور دیکھیے گا، آپ کو یہ ساری حالتیں قرآن مجید میں نظر آئیں گی۔ یہاں پہ دیکھ لیں، میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ کو کس طرح سے لکھا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے حمزہ سے پہلے کسرہ آ رہی ہے تو آنے کو تو یہاں پہ یا بھی آ سکتی تھی، لیکن پھر یا کو تا کے ساتھ ملانا تھا شاید مشکل ہو جاتا، اس پوری یا کو ہم نہیں لکھ سکتے تھے، تو یہاں پہ جو ہے اس کو ایک کنارہ بنا کے تو اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر بھی وہی حساب ہے کہ ایک کنارہ بنا کے اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا گیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یستہزیو، تو اب یہ او جو ہے اس کو انہوں نے یا کی کرسی دے دی ہے، اور اس سے پہلے ما قبل حمزہ سے پہلے کیا آ رہا ہے، کسرہ آ رہی ہے، اس لیے یا کی کرسی مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں سواءن، اب یہاں پہ حمزہ اپنی بالکل اوریجنل حالت میں آیا ہے، نہ اس کو کسی کرسی کی ضرورت پڑی ہے، نہ کسی کنارے پہ اس کو رکھا گیا ہے، اپنی اوریجنل حالت میں آ گیا۔ اسی طرح سے انذرتہم میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حمزہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں یؤمنون میں کیا ہو رہا ہے، اب حمزہ سے ما قبل دمہ ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ کس کی کرسی لے رہا ہے، واؤ کی کرسی لے رہا ہے۔ یہ واؤ، یہ یا، یہ الف پڑھنے میں نہیں آتے، جب تک ان رولز کا نہیں پتا تھا تو یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ اچھا یہ والا واؤ کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ والا یا کیوں نہیں پڑھ رہے، تو جب اس رول کو سیکھا تو پھر سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تو بیسیکلی ایز اے حرف تو آئے ہی نہیں ہے، یہ تو کرسی بن کے آئے ہیں نا، تو سپورٹ کے لیے آئے ہیں۔
یہاں پہ بھی دیکھ لیں، بھی مؤمنین میں بھی آپ دیکھیں تو واو سے پہلے دمہ ہے، تو اس لیے واو بول رہی ہوں، حمزہ سے پہلے دمہ ہے تو حمزہ واو کی کرسی لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور اچھا لگے گا، اور اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اب آپ کو قرآن مجید پڑھتے وقت جو حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں ان پہ آپ غور کیجیے گا، کہیں پر کسی شکل میں نظر آ رہا ہوگا، کہیں پر کسی شکل میں نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. لیسن نمبر 3 میں آنے والا جو دوسرا رول ہے وہ ہے حروف الشمسی اور حروف القمری. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے. تو ہمارا رول ہے الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ. جب ہم کسی اسم کو دیکھتے ہیں تو اس کے شروع میں ال آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ال ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں لام التعریف. اس ال کو کیا بولتے ہیں؟ لام التعریف. ٹھیک ہے، اب اس ال کے جو لام کی آواز ہے نا، اس کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں، ایک حروف الشمسیہ اور دوسری الحروف القمریہ. الحروف الشمسیہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے جب ال لگایا جاتا ہے تو لام کی آواز لفظ کے، اس کلمہ کے جس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کے پہلے حرف کے ساتھ بدل جاتی ہے. یعنی اس لام کی آواز نہیں آتی اور ہم حمزہ کو لام کی بجائے لفظ کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ال کا لام لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. اگزامپلز ابھی میں آپ کو دیتی ہوں. یہاں پہ آپ بس یہ یاد رکھ لیں کہ حروف شمسی ٹوٹل ہیں کتنے. ٹوٹل حروف شمسی ہیں 14. ٹھیک ہے، 14 حروف شمسی ہیں. تا، سا، دال، زال، رو، زا، سین، شین، صاد، دود، تو، زو، لام اور نون. ٹھیک ہے، مثلاً شمس سے پہلے اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. اگر ہم شمس سے پہلے ال لگا دیتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ الشمسو. ایسے ہی ہے نا، الشمسو. ہم ال کا جو لام ہے نا اس کو نہیں پڑھ رہے، بلکہ الشمسو اس حمزہ وصلی کے اوپر فتح لگا کے اس کو الشمسو کر کے پڑھ رہے ہیں. اچھا، ایک ہنٹ کے طور پہ بھی ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا جو ہے حرف وہ شمسی اور کون سا قمری ہے. جب آپ دیکھیں گے ال کے بعد ایک حرف جو ہوگا اس کے اوپر اگر تشدید ہوگی نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حرف شمسی ہے، اور وہاں پر وہ لام جو ہے وہ پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، بیسیکلی اب ہم نے کیا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، ال پلس شمسو. ٹھیک ہے، اب اس میں ال کا جو لام ہے اس کو ہم چینج کر رہے ہیں شین کے ساتھ، الشمسو ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نا جب ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تشدید اس حرف کے اوپر آتی ہے جب وہ حرف 2 دفعہ آتا ہے. یہ کہ یہ جو حرف ہے یہ پہلی دفعہ ساکن آئے گا اور دوسری دفعہ متحرک آئے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں شین پہلا جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا جو ہے وہ متحرک ہے. تو آپ نے بس یہ اب ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شمسی حروف ہیں ان کے اوپر آپ کو ال کے بعد جو شمسی حرف ہوگا نا اس کے اوپر آپ کو تشدید نظر آئے گی. اور پھر ہم اس میں کرتے کیا ہے کہ جو ال کا لام ہے نا اس کو ہم لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور اس کی آواز کو ہم بدل دیتے ہیں اس شمسی حرف کی آواز سے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے لام کو بدل دیا شین سے، اس کی آواز کو بدل دیا، لکھنے میں تو نہیں لیکن آواز کو بدل دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ چند ایگزامپلز ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں الصلاۃ. ٹھیک ہے، الزکاۃ، الرسول، الرافع. اور سورہ شمس میں ہمیں اس کی ایگزامپلز ملتی ہیں. یہاں پہ اب آپ دیکھیں والشمس، شین کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے. والنہار، یہاں پہ ہمیں نون کے اوپر جو ہے تشدید نظر آ رہی ہے. واللیل، اب یہ بیسیکلی ال بھی ہے اور پھر آگے بھی لام ہی ہے. ٹھیک ہے، والسماء. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لام جو ہے وہ حرف شمسی ہے.
اوکے جی، یہ تو حروف شمسی تھے. آگے ہم چلتے ہیں حروف القمریہ. حروف القمریہ وہ حروف ہیں جن سے پہلے ال لگانے سے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ ال کا لام پڑھنے میں بھی آتا ہے، یعنی حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس لفظ کے پہلے حرف پر تشدید بھی نہیں ہوتی. مطلب ال کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، اس کے پہلے حرف کے اوپر کوئی تشدید نہیں ہوتی. یہ الفاظ جس طرح لکھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھے بھی جاتے ہیں. حروف القمریہ کی تعداد بھی 14 ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب دیکھ لیجئے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا اور یا. یہ 14 حروف ہیں. اب جیسے اگزامپل میں نے حروف شمسی میں شمس سے دی تھی، تو یہاں پہ قمر سے ہم لیتے ہیں ال پلس قمرو، تو وہ کیا بن گیا؟ القمرو. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا لام پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور قوف کے اوپر کوئی تشدید بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کو آسانی سے یاد رہ جائے، اب یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہے، ہنٹ تو چلو مل گئی کہ شمسی حروف کے اوپر آپ کو ال کے بعد جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید نظر آ جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شمسی حرف ہے. لیکن جو قمری ہوگا اس کے اوپر نہیں ہوگی. ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کو اور آسانی سے یاد رہ جائے گا کہ کون سے حروف قمری ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ایک جملہ آپ یاد رکھ لیں. یہ مخفف ہے بیسیکلی ان 14 حروف کا. ٹھیک ہے، اب آپ ان کو میچ کر کے دیکھ لیں. ہا گیا، قوف گیا، کاف گیا، الف گیا، پھر خا گیا، پھر واو گیا، پھر فا گیا، پھر عین گیا، پھر جیم گیا، پھر با گیا، پھر غین گیا، پھر میم گیا، اور پھر ہا اور یا. تو حق کا خوف عجب غم ہے، اس جملے کو یاد رکھ لینے سے آپ کو یہ پورے 14 حروف یاد رہ جائیں گے. اور ان 14 کو اگر آپ کر لیں گے تو پھر دوسرے 14 جو ہیں وہ شمسی ہیں. اسماء الہی میں ہم اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جیسے العزیز، الغفار، الملک، القدوس، المؤمن، المہیمن، الجبار، الخالق، البارئ، المصور. اور اسی طرح سے قرآن مجید کی باقی صورتوں میں بھی ہمیں اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں، جیسے القاریہ، والعصر، ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، اور انسانہ کا بھی آپ دیکھ لیں، عصر کا بھی دیکھ لیں، اس میں العصر ہے. ٹھیک ہے، واو کے ساتھ ہم اس کو جوائن کر رہے ہیں. اسی طرح سے ان الانسانہ میں بھی جو ہے وہ ال جو ہے وہ پڑھا جائے گا اگر صرف الانسانہ پڑھا جائے گا تو، لیکن ان کی وجہ سے ہم اس کو جوائن کریں گے، یعنی کہ یہ جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں والفتح، اب یہ لام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ نے جو ہے یاد رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ ال کا حمزہ وصلی ہے، اس لیے وسط کلام میں یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم بات اوپر کر چکے ہوئے ہیں کہ وسط کلام میں ال کلام جو ہے وہ نہیں پڑھنے میں آتا، لکھنے میں آ جاتا ہے کہیں پہ، اور کہیں پر وہ بھی حذف ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر ایگزامپلس دیکھی تھی. ٹھیک ہے جی، چلیں یہاں تک تھے ہمارے رولز. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اپنا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.